اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تأکلوا الربا سود مت کھاؤ اضعافا مضاعفا دگنے پر دگنا کر کے واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ فلاح پا جاؤ اور اے ایمان والو واتقوا النار التی اس آگ سے بھی ڈرو اعدت للکافرین جو دراصل کافروں کے لیے تیار کی گئی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَسَارِعُوا اور دوڑ لگاؤ سبقت لے جاؤ اِلَى مغفرۃ من ربکم اپنے رب کی طرف سے اس مغفرت کی طرف وجنت اور ایسی جنت کی طرف کہ عرضها السماوات والارض جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں جتنی ہے اعدت للمتقین اور وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور متقین کون لوگ ہیں الذین وہ لوگ ہیں کہ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء خوشی کے موقع میں بھی اور تکلیف کے موقع میں بھی خوشی اور تکلیف دونوں میں وہ خرچ کرتے ہیں والکاظمین الغیظ اور غصے کو دبانے والے ہیں غصہ پی جانے والے ہیں والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 130 131 32 35 اور 134 یہ 5 آیتیں آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں آپ نے اس کا ترجمہ سنا اس میں درس کا پہلا حصہ جو ہے وہ پیچھے گزر چکا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم تھا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا کہ سود دگنا برتگنا کر کے نہ کھاؤ اس کے متعلق جتنے اہم اور ضروری مسائل تھے جمعرات والے دن پچھلے درس میں بیان ہو چکے ہیں سود مفرد ہو یا مرکب ہو ایک دفعہ لیا جائے یا اسی کو آگے بڑھایا جائے تو دگنے پر دگنا تگنا چگنا آگے اس کو بڑھایا جائے تو یہ سب منع ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں منع فرمایا اور آگے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ تمہاری کامیابی کا اصل زینہ اور سیڑھی یہی ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اللہ سے جو ہے خوف اور امید پیدا کرو اور اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو یہاں تک تو تقریباً بیان ہو چکا تھا جس میں سود کے سارے معاملات اور سود کے بارے میں یہ بھی چیز بیان ہوئی تھی کہ سونا چاندی نقدی اور اجناس یہ چاروں چیزوں میں سود ہو سکتا ہے سونے چاندی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سونا چاندی جو آپ لیں گے بیچیں گے وہ ادھار نہیں ہے اس میں یہ جو ہم بازار میں جاتے ہیں نا جا کے سنیارے سے ادھار کرتے ہیں ہمیں سونا بنا کے دیں 3 لاکھ کا سونا ہوتا ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ دے دیتے ہیں 1.5 لاکھ ہم آپ کو بعد میں دیں گے یاد رکھیں یہ سود بنتا ہے سونے چاندی میں نقدی اور ہاتھوں در ہاتھ ہاتھ در ہاتھ ہو اور نقدی ہو اس سود سے بچنے کے لیے دوسری صورت یہ اختیار کی جا سکتی ہے اس سنیارے کے علاوہ کسی اور سے آپ اتنا قرضہ لے لیں اور وہ رقم جو سونے کی ہے وہ پوری کر دی جائے اور جس دوسرے آدمی سے قرضہ لیا ہے اس کا قرضہ بعد میں دیتے رہے لیکن سونے اور چاندی میں یہ چیز ہے کہ اس میں یدم بیدن ہاتھوں ہاتھ کرنا ہے اور جو ہے نقدی کرنا ہے نقد کرنا ہے ہاتھوں ہاتھ کرنا ہے اور اس میں زیادتی بھی جائز نہیں ہے کہ کچھ رقم اس کی وجہ سے بڑھا لی جائے اور دوسری چیز میں نے کہا تھا نقدی میں تو سب کو پتہ ہے کہ پیسے لیتے ہیں پھر سود دیتے ہیں پیسوں پر تو ہم شاید سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ پیسوں پر سود بنتا ہے حالانکہ یہ جو باقی 4 قسمیں ہیں یعنی نقدی پر بھی سود ہوتا ہے نقد کو اگر ادھار دیا جائے اس پر نفع کمانے کے لیے زیادہ رقم واپس دی جائے تو اسی طرح سونے میں بھی بنتا ہے چاندی میں بھی بنتا ہے اور اجناس میں بھی بنتا ہے جنس میں نے کہا تھا چاول چینی دالیں ٹھیک ہے اور آٹا تو اگر آپ کسی کو چاول دے رہے ہیں تو اتنے ہی چاول دوسرے آپ لے سکتے ہیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ اکرام یہ کرتے تھے کہ اعلیٰ قسم کی کھجوریں ہوتی تھیں اور دوسری ادنا قسم کی کھجوریں ہوتی تھیں، تو کھجوروں کے بدلے میں پیسہ کم ہوتا تھا. ہمارے اس 50-40 سال پہلے بھی پیسے بہت کم ہوتے تھے. لوگ دکانوں میں بھی جاتے تھے، کوئی دانے لے جاتا تھا، کوئی آٹا لے جاتا تھا، کوئی مکئی لے جاتا تھا، کوئی باجرہ جوار جا کے دیتا تھا اس کے بدلے میں. ٹھیک ہے، جیسے آج کل کوئی ٹکڑے لے جاتا ہے، وہاں سے کوئی چیز لے آتا ہے، تو تبادلہ بھی چیزوں کے ساتھ ہو جاتا تھا. اس کو وہ چیز ضرورت ہوتی تھی، ان کو یہ چیز ضرورت ہوتی تھی. نقدی کم ہوتی تھی، پیسے کم ہوتے تھے. تو ایک تو یہ چیز تھی. دوسرا وہ سیزن ہوتا تھا. اب کھجور آتی تو سب طرف کھجور آ جاتی. اب جس نے جو کھجور رکھنی ہوتی وہ یہی موقع ہوتا تھا. اب ایک کھجور تو وہ ہے جو اجوا کھجور ہے، جیسے حاجی جاتے ہیں لے کے آتے ہیں، وہ 2200 2400 2800 روپے کلو ہے، مہنگی کھجور ہے، اجوا ہے. ایک کھجور ہے وہ 300 روپے کلو ہے، 400 روپے کلو ہے تو دونوں کھجوریں، لیکن قیمت میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، کئی گنا کا فرق. اب مثال کے طور پر اگر عام کھجور ہے وہ 200 روپے کلو ہے اور دوسری کھجور اعلیٰ قسم 2200 روپے ہے، تو یہ 11 کلو کا فرق بنتا ہے. اعلیٰ 1 کلو دے دو اور 11 کلو دوسری لے لو، یہ قیمت میں یہ برابر ہو جائے گی. لیکن یہ سود بن جائے گا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جنس ایک ہے. اس طرف بھی کھجور ہے، اس طرف بھی کھجور ہے. کھجور کو کھجور کے بدلے میں برابر سرابر دیا جائے، زیادتی نہ کی جائے، بڑھایا نہ جائے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی آئے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا اور یہ اپنی چیز بیان کی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو سود ہے، یہ تو جنس کو جنس کے بدلے میں اس طرح نہیں بیچ سکتے. پھر حضور نے اس کا حل بھی فرمایا. حال یہ فرمایا کہ بھئی آپ بیع کر لیا کریں، آپ کچھ رقم جو ہے اس کی بیع کر لیں کھجور کو، یہ اعلیٰ قسم کی کھجور ہے، اتنے روپے میں آپ یہ مجھے دے دیں، ٹھیک ہے، اور پھر اتنی ہی رقم میں آپ دوسری بیع اس سے پھر ان کھجوروں کی کر لیں کہ چلو یہ 2200 روپے کلو میں نے آپ کو بیچی ہے، آپ 2200 کی 11 کلو مجھے وہ دے دیں. اب دیکھیں اب کیا ہو گیا، بیچ میں لین دین ہو گیا، اب سودا ہو گیا، اب یہ چیز جائز ہو گئی ہے. تو بہرحال یہ چاروں چیزیں ہیں، اس کو بھی میں نے پچھلے درس میں قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا. ہمارے گھروں میں بھی جو چیزیں لی جاتی ہیں، عورتیں اکثر لے لیتی ہیں، کوئی چینی ختم ہو گئی، کوئی آٹا ختم ہو گیا، پڑوس سے لے لیا، تو اس میں بھی اس برتن کا خیال کیا جائے، جس میں لیا جائے اسی میں واپس کیا جائے. تو بہرحال ان چیزوں میں کمی زیادتی یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے. اب اگلی بات کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی جسمانی تکلیف پہنچی. سر مبارک حضور کا زخمی ہو گیا، دانت مبارک حضور کا شہید ہو گیا اور خون بند نہیں ہو رہا تھا. پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پانی لا رہی تھی، حضرت علی دھو رہے تھے. پھر چٹائی کو جلایا گیا، اس راکھ کو جب بھرا گیا تو اس سے خون بند ہوا، اتنی تکلیف اٹھانی پڑی. پھر 70 صحابہ شہید ہوئے. پھر ان میں سے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. حضور کے چچا تھے اور حضور کے بہت ہی قریبی تھے، بڑی محبت تھی حضور کو ان سے. تو یہ سارا کچھ جو ہوا تو یہ بڑا سخت قسم کا واقعہ ہو گیا کہ مسلمانوں کو ایک شکست کی سی صورت پیش آ گئی. اب اس واقعے کے درمیان میں سود کا تذکرہ کرنا سمجھ نہیں آتا. تو اب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اکابر میں سے گزرے ہیں. تحریک ریشمی رومال جو انگریز کے خلاف چلی تھی، خفیہ تحریک تھی، تو اس کے بانی مبانی لوگوں میں سے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ. کہتے ہیں یہی سوال ہم نے اپنے استاد شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمہ اللہ سے کیا کہ استاد جی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. اب دیکھیں پیچھے غزوہ بدر کا بھی تذکرہ ہوا، حالانکہ واقعہ غزوہ احد کا چل رہا ہے، بیچ میں غزوہ بدر کی بھی 2-3 آیتیں بیان ہوئی. تو کہتے ہیں اس کی تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو بدر میں تمہارا یقین اور تمہارا تقوی اور تمہارا صبر کامل تھا، اللہ نے تمہاری تعداد اور اسلحہ اور ساز و سامان اور ہر چیز کم ہونے کے باوجود اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. تو احد کے اندر اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی تھی، اطاعت کے اندر تھوڑا سا فرق آیا تو تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ احد کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، بیچ میں بدر کی 2-3 آیتیں اس لیے بیان فرمائی.
لیکن ابھی یہ آیتیں ختم ہوگی، پھر عہد کا قصہ آگے شروع ہو جائے گا، غزوہ عہد چل رہا ہے، تو بیچ میں سود کی آیتیں، کہتے ہیں ان آیتوں کا ربط نہیں سمجھ آ رہا۔ تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا، تو مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں ہم نے شیخ الہند رحمہ اللہ سے جب پوچھا تو حضرت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، بعض اوقات جو آیتوں کا ربط ہوتا ہے، آپس میں تعلق ہوتا ہے، ربط آیات جس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے بڑے تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں بات دراصل یہ ہے کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان کا نقصان ہوا اور وہ غمگین ہوئے، تو ان کے دلوں میں جذبہ انتقام بڑک اٹھا۔ چنانچہ انہوں نے، بعض روایات میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے عہد کر لیا کہ آئندہ ہم کفار پر جب بھی غالب آئیں گے تو ان سے اس کا دوہرا انتقام لیں گے۔ کافروں نے ہمارے شہداء کے ساتھ بڑی تذلیل کا کام کیا ہے، ان کے چہرے مسخ کر دیے ہیں، مسلح کر دیا ہے، لہذا ہمیں جب ان پر گرفت ہوگی تو ان سے ہم سخت انتقام لیں گے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اسی جذبہ انتقام کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت سود کو غزوہ احد کے واقعہ کے درمیان لے کے آئے۔ جس طرح سود انسان کا اخلاق بگاڑ دیتا ہے، اسی طرح یاد رکھیں انتقام کا جذبہ بھی بد اخلاقی پیدا کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ٹھاک آدمی ہوگا، بڑا شریف آدمی ہوگا، کسی نے گالی دی یا کسی نے کوئی کام کر دیا غلط اس کے ساتھ، تو بھائی اسلام کہتا ہے معاف کر دو، یا اس معاملے کو جرگے میں لاؤ، اچھے طریقے سے اس کو حل کرو، خود انتقام کے جذبے میں نہ ہو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی سی بات پر یہ بندہ اس کو قتل کر دے، چھوٹی سی بڑی بات ہو جائے۔ یہ سب جو واقعات دنیا میں ہوتے ہیں یہ جذبہ انتقام کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ آدمی اس چیز سے اوپر بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں چونکہ مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ انتقام پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سود والی آیات کو بیچ میں لائے ہیں کہ جس طرح سود انسان کا اخلاق بگاڑ دیتا ہے، اے مسلمانوں اگر تم انتقام کے جذبے کو بڑھاوا دو گے تو یہ تمہارے اندر بد اخلاقی پیدا کر دے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو متنبہ فرمایا کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں، کیونکہ سود اور انتقام یہ ایک ہی قسم میں سے ہیں، ایک ہی قبیل میں سے ہیں، اور ان کے سبب اصل مقصد سے تمہاری توجہ ہٹ جائے گی، اس لیے انتقام کو چھوڑ۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر حدود اللہ طے ہیں، یہ حدیں ہیں، جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹیں، جو زانی ہے ٹھیک ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اب یہ حدیں ہیں اللہ نے طے کر دی ہیں، شراب پینے والے کو کوڑے مارے جائیں وہ طے ہیں، اسی طرح دوسری حدود طے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل کے بدلے میں دو چیزیں ہیں، یا تو دیت دے یا قصاص ہے۔ قصاص اول ہے کہ اس سے قصاص دیا جائے گا، لیکن کچھ ورثاء معاف کر دیتے ہیں یا اس میں کچھ مسئلہ اس طرح کا آ جاتا ہے شرعی طور پر تو پھر وہ دیت آ جائے گی، اس کی دیت دے گی۔ یہ حدیں ہیں، یہ طے ہیں۔ اب بعض دفعہ ہمارے گھر میں آ کے کوئی چوری کرتا ہے، وہ ہمارے ہاتھ لگ جاتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے ہم اس کو قتل کر دیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ جذبہ انتقام کی وجہ سے ہم حدوں میں آگے بڑھ گئے۔ تو اس لیے شریعت نے یہ مزاج سکھایا ہے کوئی آدمی بھی کسی وقت اپنی حد سے آگے نہ بڑھے، سزا کو شرعی سزا رکھے، اس سے آگے نہ بڑھے، اپنے انتقام کو اس میں دخل نہ دے۔ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ صحابہ کرام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی وجہ سے یہ چیزیں کتنی بھری ہوئی تھیں کہ ان کا یہ جذبہ بالکل اعتدال پہ تھا۔ ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دشمن کا پیچھا کیا اور وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے اور ان کو تنگ کر رہا ہے، تو آخر کار بڑی مشکل سے اس کو انہوں نے گرا دیا اور اوپر بیٹھ گئے۔ ابھی تلوار چلانے لگے تھے کہ اس دشمن نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دیا، کیونکہ وہ نیچے تھا، ان کے قابو میں تھا۔ اب وہ جب اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے تھوک دیا منہ پر، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ انہوں نے اتنی مشکل سے مجھے پکڑا اور میں نے ان کے گھوڑے کو بھی زخمی کیا، ان کو بھی تکلیف دی، اور اب یہ میں ان کے قابو میں آ گیا تھا اور پھر اوپر سے میں نے ان کے چہرے پہ تھوک بھی دیا، اور اب تو ان کا غصہ اور زیادہ ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ یہ مجھے قتل کرتے انہوں نے مجھے معاف کر دیا، اٹھ کے جا رہے ہیں۔
تو انہوں نے ان کو بلایا کہ آپ میری بات سنیں کہ یہ آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جواب دیا. یہ دیکھیں جذبہ انتقام کو اعتدال پر لانے کا واقعہ. حضرت علی فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی، تو اللہ کا دشمن ہے، اس جنگ میں تو مسلمانوں کے خلاف، حضور کے خلاف ان کا دشمن، اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن بن کے آ رہا تھا. میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تجھے قتل کر رہا تھا. اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میرے دشمنوں کو مارو. اب جب میں تیرے اوپر بیٹھا تو تو نے میرے منہ پر تھوک دیا. اب اس جذبے میں، اللہ کی رضا والے جذبے میں میرے انتقام کا جذبہ بھی شامل ہو گیا. تو نے میری ذات کو نقصان پہنچایا. اب اس میں وہ اللہ کی رضا والی بات نہ رہتی. اب میں تجھے اگر قتل کرتا تو اپنے انتقام میں قتل کرتا، تو اس لیے میں نے اپنا انتقام نہیں لیا، میں نے اس کو چھوڑ دی. آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا واقعہ ہے. تو اس لیے یہاں مسلمانوں کو سبق دیا گیا کہ بھئی آپ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اور آپ اعلیٰ اخلاق عالیہ کا نمونہ بنیں. جس طرح میں نے ابھی پیچھے بتایا تھا کہ اسی سود خوری کے آگے اگلی آیت میں اللہ انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ سود اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. سود خوری سے انسانی اخلاق فاسد ہو جاتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اخلاق عالیہ بڑھتے ہیں اور انسان کے اخلاق بلند ہوتے ہیں. بلکہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں زنا اور سود خوری یہ بیماریاں پیدا ہو جائیں گی تو وہ قوم اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گی، کیونکہ یہ اخلاقی بیماریاں ہیں اور یہ بیماریاں جو ہے حد سے بڑھنے والی بیماریاں ہیں اور یہ خدا کے غضب کو دعوت دیتی ہیں. تو آج ہمارے معاشرے میں اگر آپ نظر دوڑا کے دیکھیں تو سود بھی تقریباً ہر جگہ، ہر بندہ بینک کے ساتھ متعلق ہے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی کون سود لے رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. ہر چوتھا بندہ اسی معاملے میں پڑا ہوا ہے، میری رقم بڑھ جائے، رقم پر رقم ڈال کے سود دے رہے ہیں. اور اسی طرح زنا کو دیکھیں آپ، یہ فحاشی اور عریانی اور یہ چیزیں کتنی پھیل گئی ہیں. تو بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب زنا اور سود عام ہو جاتا ہے، خاص کر کے زنا، تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں پیدا کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان بیماریوں کا نام بھی اس سے پہلے نہیں سنا ہوتا. حالانکہ اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں بیماریاں کم ہوتی تھیں. تو یہ آج دیکھیں طرح طرح کی بیماریاں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، نئے نئے نام ہیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ امت کو اس سے محفوظ فرمائے. اچھا، اب سود خوری کی ممانعت کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اے ایمان والو اس آگ سے ڈر جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تمہارے لیے تیار نہیں کی گئی. ایمان والوں کے لیے جہنم نہیں بنائی گئی، لیکن تمہیں اس سے ڈرنا ہوگا. اب اس آیت سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جو جہنم ہے تو وہ جہنم کی آگ بالذات جو ہے وہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی اسے اصل جو ہے وہ کافروں کے لیے بنایا گیا ہے. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں ایمان والوں کو ڈرایا گیا ہے کہ آپ اس آگ سے بچ جائیں. ایک چیز میرے لیے بنائی نہیں گئی، پھر مجھے کہا جائے کہ تم بھی اس سے ڈر جاؤ. تو اس لیے امام تفسیر مدارک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ایمان والوں کو یہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دوزخ کی آگ سے ڈرا رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم بھی کافروں والے کام کرو گے، کفر کے اندر، شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، بدعات اور معاصی اور گناہوں کی زندگی گزارو گے، تو تم بھی دوزخ کی آگ سے بچ نہیں سکتے. وہ الگ بات ہے کہ ایمان کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن وہ کتنا بڑا زمانہ ہوگا. تو اس لیے یہاں اس آیت میں اللہ کہتے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اے ایمان والو ڈرو اس آگ سے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو اصل میں کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تم کیوں دوڑ دوڑ کے اس آگ میں جا رہے ہو؟ تم کیوں نافرمانیوں میں پڑ رہے ہو؟ تم کیوں جو ہے وہ کافروں والے کام کر رہے ہو؟ کیوں اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو؟ کیوں سود خوری کے اندر اور زنا کے اندر مبتلا ہو رہے ہو؟ کیوں یہ بیماریاں جو کافروں نے پکڑی ہوئی ہیں وہ تمہارے اندر سرایت کر رہی ہیں؟ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت قسم کی وارننگ اور سخت قسم کی تنبیہ ہے ایمان والوں کی. اور آگے اللہ تعالیٰ نے
اہل ایمان کو دوزخ سے بچنے کا اور کامیابی کا ایک راز بھی بتایا، گر بتایا، نسخہ بتایا قرآن مجید میں خود اسی آیت کے بعد۔ اللہ کہتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تم اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے، تمہیں محفوظ رکھا جائے، تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں آنا ہوگا۔ اور غزوہ احد میں اسی چیز کے اندر کمی پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر انداز آدمیوں کو، ان کا ایک پورا دستہ تھا، اس کو پہاڑ کی چوٹی پر، اس درے کے اوپر چوٹی پر مقرر فرمایا تھا اور واضح حکم فرمایا تھا، یعنی خالی مقرر نہیں کر دیا آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، واضح حکم دیا تھا کہ ہمیں نیچے میدان میں تم دیکھ رہے ہو پہاڑ کی چوٹی سے، ہمیں فتح ہو یا شکست ہو تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہر صورت میں تمہیں اس محاذ پر باقی رہنا ہے، یہ جگہ چھوڑنی نہیں ہے۔ مگر جب مسلمانوں نے اوپر دیکھا کہ نیچے جنگ ختم ہو رہی ہے، کافر بھاگ رہے ہیں اور مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو رہا ہے اور لوگ مال غنیمت بھی آہستہ آہستہ جمع کر رہے ہیں، تو انہوں نے آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ مورچہ چھوڑ دیا۔ اب جو امیر تھا اور چند اور مسلمان تھے، انہوں نے سمجھایا بھی، تو بھئی دیکھو کہ حضور نے یہ فرمایا تھا، تو انہوں نے کہا دیکھو حضور نے اس لیے کہا تھا کہ نیچے جنگ چل رہی ہے، آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، جنگ تو ختم ہو گئی ہے، اب حضور کا حکم تو اس وقت تک تھا۔ خیر یہ آپس میں اختلاف ہوا اور وہ چھوڑ کے چلے گئے، اور خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اب انہوں نے آگے جا کے اب دیکھا کہ یہ جو درہ ہے یہ خالی ہے، یہ پیٹھ بنتی تھی پیچھے، ابھی اسی میدان کے اندر پیچھے مسلمانوں کی پیٹھ تھی، بڑا اہم مورچہ تھا۔ اب انہوں نے اسی زخم خوردہ دشمن جو بھاگ رہے تھے، جنگ ان کی وہ فتح والی شکست میں بدل گئی تھی، اب سارے ان کافروں کو جمع کیا اور پیچھے سے آ کے حضور پر حملہ کیا، اور یہ جتنا نقصان ہوا یہ پھر اس کے بعد کہ 70 صحابہ شہید بھی ہوئے اور وہ سنبھل نہ سکے، اور حضور کا جو ہے خود سے یہاں سے تلوار جو خود تھا لوہے کا وہ بھی کٹا، اور کٹ کے نیچے ماتھا بھی زخمی ہو گیا، اور یہ دندان جو ہے خود جو تھا وہ خود کی کڑیاں دانتوں پہ گھسی اور یہ دانت بھی زخمی ہو گیا، بلکہ گر گیا، شہید ہو گیا، اور بے شمار صحابہ شہید ہوئے، تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو اب یہ کس وجہ سے اللہ کے نبی کی اطاعت کے اندر کمی آئی، تو اللہ نے فوراً یہ نسخہ بھی بتایا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنی ہوگی، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت تھی اس میں کوتاہی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو عظیم نقصان اٹھانا پڑا، لہذا اللہ نے اہل اسلام کو سمجھایا کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہمیشہ مقدم رکھنا، یہی کامیابی کا راز ہے، اور یہی اسی کی بدولت تم پر رحم کیا جائے گا، اللہ تم پر خوش ہوں گے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے ایمان والو تمہارے لیے اللہ کے رسول کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ نمونہ ہے، اس نمونے کو اپناؤ، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ جس کا زندگی گزارنے کا ڈھنگ، جس کا طور طریقہ اصول اللہ کے نبی کے طور طریقے کے برابر ہوگے تو وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا، جنت میں جائے گا۔ جس کی طور طریقے شادی غمی کے، تجارت کے، یا چال چلن کے، لباس کے، اور ہر چیز میں جو دشمنوں کا لباس ہوا، اب ہماری پینٹ شرٹ ہے، ٹائی پہنی ہوئی ہے، اور اسی طرح عورتوں کے بال کٹوانے کی جو عادت بنی ہوئی ہے، فیشن ہے، نت نئے کپڑوں کے ڈیزائن آ رہے ہیں جن میں جو ہے وہ عورتوں کی بغلیں بھی نظر آ رہی ہیں، نیچے سے پاؤں بھی نظر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اس معاشرے میں۔ کہ اگر جو آدمی اپنی زندگی کو حضور کی مخالفت میں گزارے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتا دیا اگر میری اور میرے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو ہمیشہ دنیا میں بھی ناکام ہوگے اور آخرت میں بھی تمہیں ناکام کیا جائے گا۔ اور آگے جو ہے اللہ جل شانہ نے مغفرت کا وعدہ بھی دلایا اور جنت کا تعارف کروایا، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جب تک زندگی ہو سعادت والی اور شہادت والی زندگی عطا فرمائیے۔
یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نصیب فرمائی. یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہمیں داڑھی والی صورت عطا فرمائیے. یا اللہ ہندوؤں والی اور یہود و نصارہ والی شکلوں سے ہمیں محفوظ فرمائیے. ہماری نسلوں پر رحم فرمائیے. یا اللہ ان کو دین کا تابعدار بنائیے، اپنا تابعدار بنائیے، اپنی بندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم گناہگار ہیں، ہماری کمزوریوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب طے فرمائیے. یا اللہ جو مشکلات کے اندر ہیں ان کی مشکلوں کو حل فرمائیے، آسانیاں پیدا فرمائیے. یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وازواجہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.